الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم بزرگان محترم، برادران اسلام اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اس وقت میں نے قرآن پاک کی دو آیات کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایک تو یہ فرمایا کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہو، اچھے لوگوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے اس سلسلے میں کچھ باتیں تفصیل سے عرض کی گئی ہیں۔ جب اچھے آدمی کے ساتھ رہو گے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرو گے، زندگی گزارو گے، تو اچھے لوگ ہوں گے تو اچھے کردار والے ہوں گے، اخلاق والے ہوں گے، نیک ہوں گے، نماز کے پابند ہوں گے، تو وہ خوبیاں ہمارے اندر آتی جائیں گی۔ صحبت جو نیکوں کی ہوتی ہے نیک بناتی ہے۔ ایک فارسی کا مشہور شعر ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ نیک لوگوں کی صحبت تم کو نیک بناتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت تم کو برا بناتی ہے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیے، اگر عطر کی دکان میں جائیں گے، پرفیوم کی دکان میں جائیں گے تو آپ کے اندر خوشبو آئے گی، اور وہاں کم از کم اپنے اندر نہ تو صحیح خوشبو سونگھنے کا موقع ملے گا۔ اس کے برعکس آپ کسی بھٹی میں چلے گئے تو وہاں کپڑے دھوئیں سے کالے ہو جائیں گے، اور ناک میں بھی دھواں جائے گا۔ اگر بدبودار جگہ پر چلے گئے تو بدبو سونگھنے کو ملے گا۔ تو صحبت صالح ترا صالح کند، نیکوں کی صحبت نیک بناتی ہے، بروں کی صحبت برا بناتی ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ اچھے لوگوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، زندگی گزارو، جس کی وجہ سے زندگی میں اعمال صالحہ کا وجود عمل میں آتا ہے۔ نیک اعمال ہم سے صادر ہونے لگتے ہیں، نیک اعمال کے کرنے والے ہم بن جاتے ہیں۔ اور ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی مسلمانوں کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم پر روزے فرض کیے جاتے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور یہ روزے فرض کس لیے کیے جا رہے ہیں؟ لعلکم تتقون،
ان روزوں کی برکت سے تم اپنے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کر سکو، تقویٰ اپنے اندر پیدا کر سکو، یہ چیز تمہارے اندر آ جائے، اس لیے تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اور یہ بھی بتا دیا اس میں، یہ روزے جو فرض کیے گئے ہیں یہ پہلی مرتبہ تم پر نہیں بلکہ اس سے پہلے کی جو امتیں تھیں ان پر بھی روزے فرض تھے۔ علی الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے جو لوگ آئے تھے ان پر بھی روزے فرض تھے، تھوڑا سا فرق کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اے مومنو، اے مسلمانوں، روزے فرض کیے جاتے ہیں تم پر جیسا کہ پہلے فرض کیے جا چکے ہیں، اور روزے رکھ کر اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرو، تقویٰ پیدا کرو۔ اب دیکھیے آدمی رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا، مبارک مہینے کے آتے ہی اپنے اندر ایک جوش و خروش پاتا ہے، ایک جذبہ ابھرنے لگتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا اور رمضان کے مہینے میں مسجدیں بھی بھر جاتی ہیں، زیادہ لوگ آ جاتے ہیں مسجدوں میں، جگہ تنگ پڑ جاتی ہے۔ ایک وجہ رمضان کی خصوصیت بھی ہے اور دوسرے بہکانے والے بھی نہیں رہتے۔ شیطان جو ہے نا، شیطان کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مبارک مہینے میں شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیتے ہیں۔ شیطان ایک مہینے کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ اب جب شیطان بند ہو گیا تو بہکانا کم ہو جاتا ہے۔ شیطان سے بچنا پھر بھی آسان ہے، نفس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ نفس ہمیشہ ساتھ میں ہوتا، شیطان کو آپ لاحول پڑھیے چلا جاتا ہے وہ، لیکن نفس ہمیشہ، اس کا دل جو ہے نا ہمیشہ رہتا۔ تو نفس کا بہکاوا خطرناک ہوتا ہے، شیطان کا بہکاوا اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہوتا۔ لیکن پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ بندوں کے سہولت کے لیے شیطان کو قید کر دیتے ہیں، شیطان کو مقید کر دیا جاتا ہے، زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے، اور اسی کی برکت سے مسجدیں آباد ہوتی ہیں، جگہ کم پڑ جاتی ہے۔ رمضان کی مبارک مہینے کے اندر بہت سی خصوصیات ظاہر ہونے لگتی ہے، محبت بھی بڑھ جاتی ہے، اور لوگ دوسرے کو کھلانا پسند کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے افطار کے ٹائم پہ کوئی اگر آ گیا، خود نہیں کھا کے اس کو کھجور پیش کر دیتا۔ اب سحری کے ٹائم میں گھر میں دیکھ لیجیے آپ، باپ ہے تو بچوں کو کھلا رہا، بیٹا کھاؤ صبح روزہ رکھنا ہے، ماں اپنے بچوں کو کھلا رہی، بیٹا صبح روزہ رکھنا ہے۔ سب کھانے کے بعد پھر بول رہے کہ نہیں ذرا تھوڑا دہی سے کھا لو بیٹا، گرما کا زمانہ ہے، دہی سے کھائیں گے تو تلخی زیادہ نہیں ہوگی۔ یہ محبت بڑھ رہی ہے، اور گھر میں بھی ہمہ اقسام کے میوے آ رہے ہیں، میاں بیوی کی ایک دوسرے کو کھلا رہے، بولے روزہ رکھنا ہے ذرا کھاؤ جی۔ اب روزہ رکھنے کے بعد صبح میں دن تمام روزے کی حالت میں گزار لیے، پھر افطار کا ٹائم آیا، پہلے سے تیاری شروع، افطار کے لیے میوہ وغیرہ گھر میں پکانا کرنا، اور ماشاءاللہ محبت خلوص سے ایک دوسرے کو کھلا رہے، ایک دوسرے کو کھلا کر خوش ہو رہے، اور دعوتیں ہو رہی، سب ہو رہی۔ یہ رمضان کی برکت سے ہے، اور رمضان کے روزے کا حق یہی ہے کہ آدمی اپنی صحت اچھی کر لے۔ روزہ رکھنے والے کی صحت اچھی ہوتی ہے، لیکن روزہ بھی روزہ ہو، اور ہم لوگ روزے میں کتنا کھاتے ہیں؟ 3 ٹائم میں بھی عام دنوں پہ اتنا نہیں کھاتے جتنا رمضان کے روزے میں کھا لیتے۔ اب افطار کے بعد، افطار میں ماشاءاللہ ہمارے دسترخوان پورے بھرے ہو رہے تھے، اب پھر گھر میں جانے کے بعد پھر حلیم، دہی بڑے، پتہ نہیں کیا کیا، مرچیاں ارچیاں سب کھا جاتے، پھر کھانا وغیرہ سب کھا لیتے، پھر سحری میں بھی دبا کے کھینچتے۔ عام دنوں میں اتنا نہیں کھاتے جتنا رمضان میں کھا لیتے۔ یہ رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان میں تھوڑا سا اپنے آپ کو مشقت میں ڈالو، تاکہ اس کی وجہ سے
کھٹے ڈکارا نہ آئے زیادہ کھانے کی وجہ سے. زیادہ کھائے تو کھٹے ڈکارا آنا شروع ہو جاتے ہیں. میں ایک کتاب میں پڑھا تھا بہت دن پہلے، دنیا میں زیادہ لوگ بھوک سے نہیں مرے، بھوک سے فاقے سے نہیں مرے، لیکن زیادہ تر لوگ زیادہ کھانے کی وجہ سے مرے. کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، کسی کو شوگر ہو گیا، کسی کو بی پی فلاں ہیں. یعنی جب بولے اب کھا لے رہے، جیسا بولے ویسا، جو بھی آیا چلو. یہ سب کھانے کے بعد میٹھا آیا تو اس کو بھی نہیں چھوڑتے. بہرحال زیادہ کھانے کی وجہ سے لوگ زیادہ مرے، کم کھانے کی وجہ سے نہیں مرے، بھوک سے زیادہ نہیں مرے. یہ کتاب جو میں دیکھا تھا اس کے اوپر میں ہیڈنگ میں لکھا ہوا تھا، ایک چیز یاد رکھو، دنیا میں جتنے بھی لوگ مرے نا ہارٹ اٹیک وغیرہ سے، وہ کم کھانے کی وجہ سے نہیں مرے بلکہ زیادہ کھانے کی وجہ سے مرے. اس لیے اعتدال سے کھانا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ کے 3 حصے کرتے تھے، ایک کھانے کے لیے، دوسرے ہوا کے لیے، اور تیسرا پانی کے لیے. اور ہم لوگ بولتے پورا اس میں جانا، پانی کے لیے بھی نہیں چھوڑتے جگہ، ہوا کے لیے بھی نہیں چھوڑتے. ایک صاحب دعوت میں گئے، دعوت میں جانے کے بعد بہت کھا لیے، بریانی کھائے، اس کے بعد پھر میٹھا فلاں چیزیں، ہر قسم کی چیزیں آج کل رکھ رہے لوگ شیخی کو، یعنی بڑھاوا دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے. اب لوگ نام و نمود کے لیے رکھ رہے، اب کھانے والے بھی کھا رہے. تو وہ شخص ماشاءاللہ اچھی غذا تھی، کھا لے کے آیا. آتے آتے رستے میں خیال ہوا کہ بھئی آج ذرا زیادہ پیٹ بھاری دکھ رہا، بولے پیٹ زیادہ بھاری دکھ رہا، کچھ دوا کھانا چاہیے. جیسے ہم لوگ بولتے نا اسپریٹ وغیرہ فلاں پی لو بھئی ذرا ہضم ہو جاتا. وہ صاحب کو بھی فکر لگی کہ بھئی کچھ کھا لینا چاہیے دوا. تو ایک حکیم صاحب کا گھر قریب میں تھا، تو حکیم صاحب کے پاس گئے. جا کے حکیم صاحب کو بولے حکیم صاحب آج ذرا دعوت میں گیا تھا جی، تھوڑا زیادہ کھا لیا اس لیے پیٹ بھاری دکھ رہا. بولے پیٹ بھاری دکھ رہا، کچھ دوا دے دیجئے تاکہ ہضم ہو جائے. حکیم صاحب کیا کرے، 100 گرام کا حلوہ لا کے دیا. بولے کہ یہ کھا لو تم، انشاءاللہ تمہارا پیٹ پورا صاف ہو جاتا. وہ حکیم صاحب کو بولنے لگا، حکیم صاحب یہ 50 گرام 100 گرام حلوہ کھانے کے لیے بول رہے آپ، اگر اتنی گنجائش رہتی تھی تو میں وہاں پہ ڈبل کا میٹھا چھوڑ کے آیا، میں وہ کیسا چھوڑ کے آتا تھا وہ بھی کھا لیتا تھا. بولے اتنی گنجائش بھی نہیں ہے میرے پیٹ میں. بولے کیا کروں پھر، کوئی ایسی دوا دیجئے پیٹ پہ ملے تو لگائے تو ہضم ہو جانا. بولے ایسی ہماری غذا ہے ماشاءاللہ سے. تیسرے حکم تک کھینچ کے آتے وہاں پہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ سے دعا کی انہوں نے کہ ایک وقت میں اللہ مجھے کھانا دے، میں کھا کر شکر ادا کروں، کبھی فاقہ ہو تو میں اس پہ صبر کروں. یہ چیز ہے. تو رمضان کا مبارک مہینہ آیا، رمضان میں روزے رکھ رہے ماشاءاللہ سے، دسترخوان بھی وسیع ہو گیا. تو وہ روزوں کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں تقوی پیدا کرتے ہیں. ڈر خوف اللہ کا دل میں آتا ہے. جب دل میں ڈر خوف آئے گا تو دین پر چلنا، شریعت پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. رمضان کا ایک شیڈول بنا لینا، رمضان میں ایک ترتیب اپنی زندگی کے بنا لینا. فجر سے پہلے جب سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو اس سے 10 منٹ پہلے اٹھے، اور اٹھنے کے بعد وضو کر کے 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت 10 یا 12 رکعت جتنی ہمت ہو تہجد کی نماز پڑھ لینا. 12 رکعت تہجد کی نماز ہے، اس میں کم 2 تک پڑھ سکتے، 2 4 جتنا بھی ہو سکے. یہ رمضان میں کم سے کم 1 مہینے کا معمول بنا لینا. کیسا بھی سحری کھانے کے لیے اٹھتے ہی نا، لیکن بعض لوگوں کا حال یہ رہتا کہ عین وقت پہ اٹھتے، منہ دھوئے تو دھوتے، نہیں تو نہیں، آ کے ویسی کھا لے کے پھر سو جاتے.
ویسا نہیں، بلکہ ایک ترتیب، ایک شیڈول بنا لینا رمضان کا۔ یعنی سحری سے تھوڑا سا پہلے اٹھ کے نماز پڑھ لی، اللہ سے مانگ لیا۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اللہ دینے پر راضی ہیں، اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈ کے اپنے بندوں کو دیتے ہیں، تو اللہ سے لے لینا، جو بھی دیے مانگ کے لینا اللہ سے، اور اس کے بعد سحری کرنا۔ سحری کرنے کے بعد گھر میں نہیں بیٹھنا، سیدھا مسجد کو آ جانا۔ سحری ختم ہوتے سیرن بجتے ہی مسجد کو آ جانا۔ یہ سیرن بجانے کا جو رواج ہے نا، سب جگہ نہیں ہے، یہ ہمارے تلنگانہ میں، ادھر مملکت آصفیہ جب پہلے تھی نا، وہ علاقوں میں ہے۔ یو پی وغیرہ میں سیرن نہیں بجتا کہیں بھی، دلی میں ادھر سیرن نہیں بجاتے وہاں پہ، تو یہ صرف ہمارے علاقوں میں ہے سیرن بجاتے۔ تو سیرن بجتے کیا کرتے لوگ، سحری ختم کر دیتے۔ لیکن بعض لوگ کیا کرتے، یو پی بہار وغیرہ میں، یعنی سحری کا وقت جیسے ہی ختم ہوا اذان ہو جاتی، وہاں اذان ہوتے ہی وہ لوگ کیا کرتے، سحری ختم کر دیتے۔ اب ہمارے پاس میں کچھ اس میں سحری کے وقت میں تھوڑا سا وقت رکھ کے اس کو ختم کا وقت لکھے، اور سحری کا وقت جیسے ہی ختم ہوتا اس میں سے تھوڑا اور اضافہ کر کے فجر کا وقت لکھے، اس میں 22 منٹ کا فرق رہتا اس میں۔ تو اب یو پی وغیرہ سے لوگ آ کے بولتے، بھائی ہمارے پاس تو ہم جیسے ہی سحری ختم ہو گئی اذان ہو جاتی، بولے تو اس لیے اذان تک کھا سکتے بول کے کھاتے۔ اذان تک اگر کھا رہے تو ان کا روزہ نہیں ہوتا، یاد رکھو، کیونکہ فجر کا وقت شروع ہو کے 11 منٹ ہو جاتے۔ یہ مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، 11 منٹ پہلے بھی اگر سحری ختم کرے تو روزہ ہونے کے چانسز ہیں، لیکن اذان تک کھاتے رہے ہمارے حیدرآباد کے حساب سے تو ان کا روزہ نہیں ہوتا، کیونکہ وقت کے ختم ہونے کے بعد کھائے وہ سحری کرے۔ یو پی سے لوگ آ کے اکثر لوگ پوچھتے بھی مسئلہ ہمارے سے آ کے، بھئی ہمارے پاس تو روزہ ختم، سحری ختم ہوئی اذان ہو گئی۔ بھئی وہاں کا ماحول ویسا ہے، لیکن حیدرآباد کا ماحول ایسا نہیں ہے۔ حیدرآباد کے ماحول کے اندر یہ ہے کہ سحری کا وقت 11 منٹ پہلے ختم پہ لکھ دیتے وہ، اور پھر جب فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو 11 منٹ کے بعد فجر کی اذان ہوتی، اس کا خاص خیال رکھنا۔ اب سحری کرتے رہے اذان تک تو ان کا نماز، روزہ ان کا مشکوک ہو جاتا۔ تو جب سیرن بج گیا ہمارے پاس میں، اب سحری ختم ہو گئی، ختم ہونے کے بعد گھر میں کیا کرتے، تھوڑا سا ذرا کمر سیدھی کر لے کے جائیں گے نماز کو۔ اب وہ شیطان تو نہیں رہتا، لیکن نفس پہ بڑی محنت کر کے سال بھر 11 مہینے دبا کے محنت کرتا تو نفس اس کا موٹا ہو کے رہتا۔ اب وہ نفس کیا بولتا کہ بھئی ٹھیک ہے چلو تھوڑی دیر سو جائیں گے، آرام کر لیں گے۔ اب آرام کرنے کے لیے جیسے ہی لیٹا، نیند لگ گئی اس کو۔ نیند لگنے کے بعد اب گھر میں اٹھا رہے، پکار رہے، اور گھر والے پورے سو گئے تو اب کوئی اٹھانے والا بھی نہیں رہتا۔ اب ایک دم نیند اشار ہوئی، دیکھے کہ ارے اب تو جو سو فجر کا وقت بھی نکل گیا، 7 بج رہے، اب فجر کی نماز چھوٹ گئی۔ تو رمضان کے مبارک مہینے میں ایک ترتیب بنا لینا اپنی، کہ تہجد پڑھنا، سحری کرنا، اور مسجد میں جلدی جانا، اذان سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرنا، صف اولیٰ میں بیٹھنا، پہلی صف میں بیٹھنا، امام کے پیچھے بیٹھنے کی کوشش کرنا، اور تکبیر تحریمہ کا اہتمام کرنا۔ تکبیر تحریمہ کس کو بولتے؟ جیسے امام صاحب اللہ اکبر بولے، اسی وقت اللہ اکبر بول کے پیچھے بھی ہم لوگ رکعت باندھنا، اس کو بولتے تکبیر تحریمہ۔ بعض علماء کرام کے حالات میں لکھا ہوا ہے، کہیں پر بھی جب جاتے تھے تو اس وقت میں یہ پوچھتے تھے کہ یہاں پر اذان کتنے بجے ہوتی ہے، اذان کتنے بجے ہوتی ہے۔ اب ہم لوگ کیا کرتے، کہیں بھی گئے تو نماز کتنے بجے ہے پوچھتے ہیں، کئی کو اس وجہ سے پوچھتے کہ نماز سے پہلے ہمارے کو جانا ہے۔ وہ مولانا ویسا نہیں پوچھتے تھے اذان کتنے بجے ہے، وہ اذان سے پہلے مسجد میں چلے جاتے تھے۔ اگر کوئی شخص اذان سے پہلے مسجد میں گیا
اس کی تکبیر تحریمہ چھڑتی، سنتاں چھڑتے، 4 رکعت 2 رکعت جو بھی نہیں چھڑتے اس کے، کیونکہ وقت سے پہلے مسجد میں چلے گیا۔ تو سحری کرنے کے بعد جلدی مسجد آنے کی کوشش کرنا۔ اور ہمارے پاس میں کیا کرتے ہیں، یہاں پہ ہماری اس مسجد کے اندر جیسے ہی اذان ہو گئی 5 منٹ کا ٹائم دے کے جماعت ٹھہر جاتی ہے۔ جو جا کے گھر میں آرام کرنا چاہے آرام کر کے صبح اپنے کاموں کے لیے جا سکتے ہیں، ان کا خیال رکھ کے اس مسجد کے اندر نماز جلدی ہوتی ہے، اور آتے ہیں ماشاءاللہ مسجد پوری بھر جاتی ہے۔ تو گھر میں جب سونے کا ماحول بنائے نا تو نیند لگ گئی تو نماز چھوٹ جاتی، اور اس کے بعد جا کے سو گئے، سونے کے بعد پھر اپنے کاموں کو چلے گئے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو جہاں وقت ہوا نا وہیں پہ مسجد کے اندر جا کے نماز پڑھنا، نماز نہیں چھوڑنا، تکبیر اولیٰ کے اہتمام سے پڑھنا، ذرا وقت سے پہلے جانا، ادھر ادھر باتیں کرنے ٹھہرتے نا ویسا نہیں ٹھہرنا، بلکہ وقت سے پہلے چلے جانا۔ اور پھر ظہر پڑھ لیے، پھر عصر کی نماز پڑھ لیے، اور مسجد میں اذان سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرنا۔ اور پھر افطار کا ٹائم ہے، افطار کے ٹائم پہ لوگوں کی سہولت کے لیے مسجد میں رکھا جاتا ہے افطاری کا انتظام، لیکن وہ مہمانوں کے لیے، باہر کے لوگ آئے تو ان کے لیے رہتا وہ۔ اور ہمارے پاس ماحول کیا بنا کے رکھتے، پورے کے پورے مسجد میں افطار کرتے۔ بھائی گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ کرنا زیادہ اچھا رہتا، تو یہاں پہ ہمارے پاس ماحول الحمدللہ بنا ہوا ہے، گھر میں لوگ افطار کر کے مسجد آتے ہیں۔ اس لیے افطار کا جو ٹائم ہے سیرن جو بجتا ہے، تو سیرن کے بجنے کے 10 منٹ کے بعد یہاں پر جماعت کھڑی ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، اب لوگ اس میں بھی آتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ اور پھر نماز پڑھنے کے بعد گھر میں گئے، جانے کے بعد تھوڑا سا جتنا بھی لائٹ کھا لے کے تھوڑی دیر 5-7 منٹ 10 منٹ لیٹے، اور اس کے بعد پھر عشاء کے اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ جانا، نماز پڑھنا مغرب عشاء کی۔ اور پڑھنے کے بعد اور ایک چیز یہ ذہن میں رکھیے کہ افطار کے ٹائم پہ جو دعا کرو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے 24 گھنٹے کے اندر کچھ وقت مقررہ ایسے رکھے جس میں جو بھی دعا کرو وہ دعا قبول ہوتی۔ تہجد کے وقت میں دعا قبول ہوتی، اور پھر جمعہ کے دن خطبہ جو خطیب صاحب دیتے نا، تو پہلا خطبہ ختم ہونے کے بعد جب نیچے بیٹھ کے اٹھنے سے پہلے دل میں جو دعا کرے وہ دعا قبول ہوتی ہے، قبولیت کی گھڑی ہوتی وہ۔ پھر افطار سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے منہ سے پیٹ کے خالی ہونے کی وجہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ بو جو آتی پیٹ کے خالی ہونے کی وجہ سے، بعض لوگ بولتے یہ بو اللہ کو پسند ہے بول کے دانتہ لگانا چھوڑ دیتے، برش وغیرہ نہیں کرتے، مسواک نہیں کرتے۔ بھئی یہ منہ کی بو نہیں ہے، پیٹ کی بو مراد ہے، اس سے پیٹ خالی رہا تو قسم کی بو آتی تو وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور بعض لوگ کیا کرتے، دن تمام نہ مسواک کرتے نہ برش کرتے، بولے کہ نہیں بو اللہ کو پسند ہے۔ یہ کم عقلی ہے، یہ جہالت ہے، یہ وہ بو مراد نہیں ہے۔ مسواک کرنا، مسواک کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ 70 درجے افضل ہوتی ہے، 70 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے مسواک کا اہتمام کرنا۔ مسواک اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو انگلی سے رگڑ لینا۔ یہ تو افطار کے ٹائم پہ ذرا دعا کرنا، اور افطار کے بھی خاص اس ٹائم پہ کچھ دعائیں حدیث میں لکھی ہوئی ہیں، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ دوزخ کے عذاب سے بچا میرے کو، یہ دعا کرنا خاص طور پہ۔ اور بھی دعائیں ہیں رزق میں وسعت کے لیے، جو مانگنا ہو مانگو، لیکن اس وقت میں جب روزہ کھولنے کا ٹائم رہتا، اب سب کی نظریں اس پہ رہتی، وہ دہی بڑے ہے ادھر بھیجائے تو اچھا تھا، اب ادھر کوئی اور چیز ہے جو دل میں آ رہا کہ وہ کھانا، اب پوری نظر اس پہ رہتی۔ ویسا نہیں، بلکہ اس وقت میں کیسا جو اپنے نصیب کا ملنے کا کیسا بھی ملتا ملنے کا، جانے والا نہیں ہے۔ اللہ سے مانگنا، اللہ جب دسترخوان پہ پہنچایا تو ہمارے تک بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ۔
تو اس وقت میں دعا کرنا، اللہ سے مانگنا، اور مانگنے میں اس بات کا خیال رکھنا وہ رونے والی جو سنت ہے نا وہ سنت زندہ کرنا۔ اس سے پہلے جمعہ میں بتایا تھا میں آپ کو، جیسا وضو کی سنتیں ہیں، سونے کی سنتیں ہیں، کھانے کی سنتیں ہیں، ویسے ہی ایک سنت ہے رونے کی سنت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کے دعا کرتے تھے۔ اللہ کو رونا پسند ہے، اس لیے رو کے دعا کرنا افطار کے ٹائم پہ۔ ذرا یہ رمضان تو کم سے کم خیال رکھیے کہ افطار کے ٹائم پہ انشاءاللہ دعا کریں گے نا؟ کوئی بھی نہیں بول رہے؟ انشاءاللہ کریں گے۔ بچے بول رہے دیکھو، بڑے لوگ دیکھیے انشاءاللہ افطار کے ٹائم دعا کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنے لیے کر رہے ہیں نا، دوسروں کے لیے بہت کم کرتے، دوسروں کے لیے بھی کرنا، سب کے لیے کرنا، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی دیتا۔ اس سے پہلے ایک قصہ سنایا تھا، آپ کو یاد ہوں گا، پھر سناتا ہوں۔ ایک آدمی دعا کرا کرتے اللہ تعالیٰ سے، کوئی اس کو بولے اللہ سے مانگ اللہ تعالیٰ دیتے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ، اللہ تعالیٰ تیرے طفیل میں بازو والے کو بھی دیتے، ہو سکتا زیادہ دیتے ہوں گے۔ بولا ٹھیک ہے، بول کے یا اللہ میرے کو ایک اچھی سی کار دلا دے بول کے دعا کرا کرتے، کار ملے گی اس کو ایک ملی کہتے بازو والے کو 2 ملے۔ ان بولا ہاں میں مانگا میرے کو 1 ملا، اس کو 2 مل گئے۔ پھر ان بولا کہتے یا اللہ میرے کو اچھا سا ایک مکان دلا دے، بولے تو اللہ تعالیٰ اس کا مکان دلا دیے، لیکن پڑوسی کو 2 دلائے۔ ان بولا ہاں میرے کو 1 اس کو 2۔ پھر دعا کرا کرتے یا اللہ میرے کو ایک ملگی ہونا تھا، اچھا کاروبار چلے ویسا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک ملگی دیا، لیکن پڑوسی کو بھی اس کی برکت سے 2 دیے اس کو۔ اب اس کا دل چھوٹا تھا، ذرا چھوٹے دماغ کے بعض لوگ رہتے نا، سوچ چھوٹی رہتی، تو ان بولا میرے کو 1 اس کو 2۔ اب اس کے دل میں آیا کچھ نہ کچھ کرنا اس کے بارے میں۔ اور اللہ تعالیٰ سے بولا کرتے یا اللہ میرا ایک ہاتھ توڑ دے بولا کرتے، تو اس کا ایک ہاتھ ٹوٹا تو اس کے 2 ٹوٹے کرتے۔ اب ان بولا کرتے یا اللہ میرا ایک پیر توڑ دے بولا کرتے، اس کا ایک پیر ٹوٹا تو اس کے 2 ٹوٹے کرتے۔ پھر اس کے بعد بولا یا اللہ میرے ایک آنکھ پھوڑ دے بولا کرتے، تو اس کے 2 پھوٹے، اس کی 1 پھوٹی کرتے۔ تو ایسی سوچ نہیں رکھنا، یہ ہوا سو ریئل قصہ نہیں ہے، ایک مثال ہے یہ۔ آپ بولیں گے ایسا ہوا کیا سچی بھی؟ نہیں، ایک مثال دے کے سمجھا رہے آپ کو۔ ایسی چھوٹی سوچ نہیں رکھنا، اللہ تعالیٰ اس کو دے رہا تو اور دے، اللہ اور دے بولنا۔ ہم لوگ کیا کرتے، ملا تو اس اپنے کو ملا ٹھیک ہے، نہیں ملا بھی تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن اس کو نہیں ملنا، اس کو نہیں ملنا، یہ ہماری سوچ رہتی ہے۔ آپ دیکھیے بعض ایسے لوگ جو سمجھدار نہیں ہوتے، کم سمجھ ہوتے ہیں، دسترخوان پہ دیکھیے آپ کیسا ہاتھ بڑھاتے ہیں افطار کے ٹائم پہ، بازو والے کا خیال نہیں کرتے، لیکن اکثر کرتے۔ رمضان میں تو اس کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ روزے کی برکت سے رمضان میں بازو کا خیال رکھتے، دوسرے دنوں میں پھر بھی نہیں بول سکتے۔ ایک مرتبہ ایک گاؤں میں گیا میں، وہاں پہ یہ بڑے لوگ بھی جو آتے نا، تو یہ ایم پیاں، ایم ایل اے، ہوم منسٹر، فلاں فلاں، اس ٹائم پہ اچھے سمجھ میں آتے کتنے پانی میں ہیں۔ اتفاق سے میرے کو مائک ملا، ہوم منسٹر صاحب آئے تو میں لے کے جو بولنا تھا دعا کرا، سب کرا۔ کرنے کے بعد میں ایک کرسی رکھ لے کے بیٹھا تھا۔ اب وہاں سے ہٹتے ایک صاحب اس پہ جا کے بیٹھ گئے اور ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بھائی کم از کم ذرا پانی تو دو، بھائی ذرا وہ روزہ کھولتا ہوں بولے تو وہ بھی دینے تیار نہیں ہے۔ مول صاحب ادھر دیکھو، مول صاحب ادھر دیکھو، مول صاحب بول رہے۔ میں بولا واہ، یہ سب ہوم منسٹر صاحب کی برکت ہے، اور وہ کیا عہدہ لے کے جاتے، ان کے ساتھ ساتھ انہوں کبھی ساتھ دیتے، سمجھ رہے آپ؟ عہدہ رہتے کچھ ہے، عہدہ گیا برخاست۔ ایک بہت بڑے آفیسر تھے، افغر باغ میں رہتے تھے۔ اب ریٹائرڈ ہوتے بیچاروں کی گاڑی خراب ہوئی۔ پہلے یہ حال تھا کہ پہلے سے آفس سے گاڑی لے کے ایک آدمی آتا تھا، گاڑی روک کے ان کو بیل مارا تو نیچے اتر کے آتے تھے، ڈور کھول کے ان کو بٹھا کے ڈور بند کر کے پھر گاڑی سٹارٹ کر کے لے آتا تھا۔ ایک دن گاڑی خراب ہو گئی،
اب کوئی نہیں ہے، سب خود ہی ڈھکل لے رہے، خود ہی ڈھکل لے رہے، یہ دنیا کے عہدے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو جو منسٹروں کے پیچھے پھرنے والے رہتے نا، یہ لوگوں کے قصے ایسے ہی رہتے۔ اصل جو منسٹر جس کو جو بناتا نا، کون ہے وہ؟ اللہ۔ اصل کو پکڑ لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرے گئے تھے، اگر آسمان پہ سے بارش ہو رہی، کوئی بارش کر رہا، تیروں کی بارش، کس کی؟ تیر کی بارش، تیر اندازی ہو رہی ہے، تو تیروں سے بچنا ہو تو کیا کرنا؟ تو موسیٰ علیہ السلام بولے کہ اس کے بغل میں چلے جاؤ، پورے تیروں سے بچ جاتے ہو۔ تیر جو برسا رہا نا، اس کے بغل میں جا کے بیٹھ جاؤ، ختم۔ تو یہ سارے جو مسائل لاتا نا اللہ تعالیٰ لاتا، اللہ کو پکڑ لو، مضبوط کر لو، اس کو اپنا بنا لو۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جب اللہ اس کا ہو گیا تو ہر چیز اس کی ہو گئی۔ تو بہرحال انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہم لوگ اس سال رمضان میں افطار کے وقت میں دعا کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ۔ تہجد کا اہتمام بھی کرنا، اور پھر جا کے گھر میں نماز پڑھ لیے، مسجد میں آئے نماز پڑھ لیے، جانے کے بعد کھانا جو بھی تھوڑا سا کھا لیے، اتنا کھانا کہ نماز تراویح جو پڑھ رہے اس میں سستی نہیں آنا۔ بعض لوگ ماشاءاللہ آ کے اس میں ٹھہر کے جو ڈلتے رہتے نا، ظاہر بات ہے کہ زیادہ کھائیں گے تو نیند آتی، اس لیے اتنا ہی کھانا جو نماز بشاشت سے پڑھ سکے۔ تو تراویح یہاں پہ ماشاءاللہ 5 پارے ہوتی ہے ہماری اس مسجد میں، مولانا ابرار الحسن صاحب پڑھائیں گے انشاءاللہ، حافظ عالم بھی ہیں وہ، اس سے پہلے بھی پڑھائے وہ، انشاءاللہ یہاں پہ 5 پارے پڑھائیں گے۔ اگر چاند 29 کا دکھا تو اس دن تھوڑا انتظار کرنا پڑتا نا، فلاں جگہ دکھا کہ کیا ہے، کہ دلی میں دکھا، بنگلور میں دکھا، کہیں دکھا، ذرا سا انتظار کرنا پڑتا۔ تو اگر اچانک 29 کے دن اعلان ہو گیا انتظار کے بعد، تو لوگ دور دور سے آنے والے نہیں آ سکتے، اس لیے کیا کرتے ہم لوگ، اگر 30 کا چاند ہوا تو اسی دن سے، اگر 29 کا ہوا تو پہلے رمضان سے تراویح ہوتی ہے۔ 29 کے دن بھی تراویح ہوتی ہے لیکن مختصر پڑھا کے اس کو مطلب تراویح ختم ہو جاتی۔ تو ماشاءاللہ آتے ہیں لوگ، بہت دور دور سے آتے ہیں۔ خواتین کا ہم اعلان نہیں کرتے، مگر آ جاتی ہیں تو انتظام کر دیتے ہیں مدرسے کے حصے میں۔ تو بہرحال رمضان کا ایک شیڈول بنا لینا، ترتیب بنا لینا، وہ ترتیب سے رمضان گزارنا۔ رمضان میں کم از کم پاؤ پارا پڑھنا قرآن شریف، اگر پڑھنا نہیں آتا، زیادہ تیز نہیں پڑھ سکتے تو 1 رکوع پڑھو، کم سے کم 1 رکوع تو پڑھ سکتے نا۔ اگر پڑھنے نہیں آتا تو مسجد کے امام صاحب کو پکڑنا، مؤذن صاحب کو پکڑ کے بولنا، بھائی ذرا پڑھا دو بھائی میرے کو، 1-2 حروف پڑھا دو میرے کو، پڑھنا۔ اپن بڈھے ہو جاتے، تعلیم بڈھی نہیں ہوتی۔ علم بہتا ہوا چشمہ ہے، علم بہتا ہوا چشمہ ہے، جیسا پانی بہتے رہتا نا ویسا بہتا ہوا چشمہ ہے، کبھی بھی اس سے سیراب ہو سکتے، کبھی بھی حاصل کر سکتے اس سے۔ اس لیے رمضان کے مبارک مہینے میں تھوڑا سا اپنے شیڈول میں تبدیلی لائیے۔ جیسے ہماری مسجد کے اندر بھی ہم کیا کرتے، فجر کی نماز اذان کے 5 منٹ کے بعد ہو جاتی ہے، یہاں پہ شروع ہو جاتی ہے۔ ظہر کی نماز 1 بجے ہے، عصر کی نماز وہی 5:30 بجے ہوتی ہے، مغرب کی نماز افطار کے 10 منٹ کے بعد ہوتی ہے۔ اذان افطار کا جو وقت ہے نا، سیرن بجنے کے 10 منٹ کے بعد، اور عشاء کا جو ٹائم ہے وہ ٹائم کا اعلان آپ کو کیا جائیں گا، کیونکہ تراویح 5 پارے پڑھنا رہتا، وہ حساب سے اور جگہ سے 15 منٹ پہلے ہوتی ہے یہاں پہ۔ تو اس کا، اور جمعہ کی نماز ہے، جمعہ کی نماز اس رمضان میں ہم یہ سوچے کہ ذرا سا 2:30 بجے پڑھا کے دیکھیں گے، 2:30 بجے، ابھی تو جلدی ہو رہی نا، تو 2:30 بجے کا وقت انشاءاللہ رمضان میں رہے گا۔ اگلے جمعہ سے سمجھیے، اب رمضان سے کیا، اگلے جمعہ سے نماز کا جو وقت ہے جمعہ کا 2:30 بجے کر رہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ لوگ دیر سے دور سے آنا چاہتے ہیں تو آ سکے اس میں، اور بعض لوگ رمضان میں کیا کرتے، جا کے سو جاتے فجر کی نماز کے بعد، اپنا جو بھی ہو، کاروبار کو جانے والے رات میں دیر تک، وہ دیر سے اگر آنا چاہے تو یہاں آ سکے 2:30 بجے رمضان میں انشاءاللہ۔ اگلے جمعہ سے یہاں پہ جمعہ ہوگی 2:30 بجے، اس کو ذہن میں رکھ لیجئے۔ 2:30 بجے جمعہ ہوگی، کیا مطلب 2:30 بجے خطبہ وغیرہ، 2:30 بجے نماز انشاءاللہ شروع کریں گے، دعا کریے۔ تو بہرحال دوست اور بزرگوں،
تھوڑا سا تبدیلی لائیں گے نا رمضان کے اس مبارک مہینے میں. اب تھوڑا رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے جو طریقے ہوتے پورے کرنا نہیں کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور سے ہر کوئی محبت کرتا نا. چہرے انور کیا، آپ کے پائے مبارک سے بھی محبت کرتا، آپ کے ناخن مبارک سے بھی محبت کرتا، آپ کے بال سے بھی محبت کرتا امتی. تو ظاہر بات کہ چہرے انور سے تو ہر کوئی بہت زیادہ محبت کرتا، تو چہرے انور صلی اللہ علیہ وسلم پر نور تھا. تو کم از کم ذرا اس رمضان میں تو آج سے ذرا ارادہ کریں کہ ہمارے چہرے پہ نہ اس طرح جائے گا نہ خیچی جائے گی، ایک نورانی ہمارا چہرہ بن جائے گا. ایسا چہرہ جس کو اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا سامنا ہو گیا، آمنا سامنا ہو گیا تو شرمندگی نہ ہو، ایسا ہم اپنا چہرہ بنائیں گے انشاءاللہ. بولیے بنائیں گے انشاءاللہ. تو بہرحال دوست اور بزرگوں، یہ کچھ باتیں اس وقت میں چیدہ آپ کے سامنے میں نے کہی ہیں. تو بہرحال آپ حضرات چلو بیٹھے. تو رمضان کے مبارک مہینے میں اپنے شیڈول میں تبدیلی لائیے. یہاں پینے کے پانی کا انتظام کیا جا رہا ہے، ٹانکی اوپر بن رہی ہے. ایک ٹنکی کی ضرورت ہے ہمارے کو، وائٹ ٹانکی، جسے پینے کا پانی فلٹر کر کے رکھنے کے لیے. کوئی بھی اگر صاحب خیر اگر ہمت کرے تو انشاءاللہ ایک ثواب جاریہ ہوگا. اور جانمازیں جو 4 فٹ کے ہوتی ہیں وہ بھی ہم کو ضرورت ہے. یہ باہر کے جو اس سے پہلے بھی اعلان کیا گیا کہ دروازے پٹوں کی ضرورت ہے، اس میں جالیوں کی ضرورت ہے. یہ 3 دروازے بڑے بڑے لگے ہیں ماشاءاللہ. اور مسجد کو کلر بھی کرنا ہے. کوئی بھی اللہ کے لال اگر ہے آپ کی نظر میں تو توجہ دلائیے. آہستہ آہستہ ایک ایک کام ہوتے جا رہے. تو بہرحال جب وقت آئے گا ہو جائے گا، لیکن ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے آپ کے سامنے رکھنے کی. آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کے گھر کے لیے سوچنے کی. اللہ کے گھر کے ساتھ جو آدمی جتنا تعاون کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مکان بناتے ہیں. من بنا مسجدا للہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. تو جنت میں مکان، مسجد کے لیے جو تعاون کرتا ہے مکان بنتا ہے جنت میں. اس لیے آپ حضرات جو بھی جس قدر بھی ہو سکے تعاون کیجئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے تعاون کرنے کو، کار خیر کو قبول فرمائے. اگلے جمعہ اللہ نے موقع دیا تو آپ کو زکوٰۃ کے مسائل بتائے جائیں گے، فطرے کے مسائل، اور غربا کا کیا حق ہوتا، غربا میں رشتہ دار غربا کا کیا حق ہوتا، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت